بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم عربی کیلنڈرز کے بارے میں جانیں گے، سیکھیں گے۔ عرب کنٹریز میں بیسیکلی 3 کیلنڈر یوز ہوتے ہیں۔ گلف کنٹریز میں 2 قسم کے یوز ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو انگریزی کا جو کیلنڈر ہے، جنوری فروری والا، اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ دوسرا اسلامک کیلنڈر ہے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، جو کہ قمری کیلنڈر کہلاتا ہے، جو چاند کے ساتھ اس کی مناسبت ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ گلف کنٹریز میں یوز نہیں ہوتا ہے، بلکہ عراق، شام، سوریہ، اردن، فلسطین اور اس ایریا میں یوز ہوتا ہے۔ وہ بالکل جو ہمارے انڈیا کے اور پاکستان میں جو پرانا کیلنڈر یوز ہوتا تھا، جیٹ، ہاڑ، ساون، بھادوں، اس سے ملتا جلتا ہے۔ پہلے ہم اس کا کیلنڈر کے بارے میں سیکھتے ہیں، جو کہ یہاں پر عام لیٹرز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے آج کل گلف کنٹریز میں، جو کہ انگریزی مہینوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مہینہ جنوری کے ساتھ جو ملتا ہے، جنوری، ینائر، عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ینائر۔ دوسرا مہینہ فبروری، فبرائر۔ تیسرا مہینہ مارچ، اپریل، یہ سیم تقریباً آپ اگر اس پر غور کریں تو فبروری اور مارچ اور اپریل یہ ملتے جلتے ہیں، عربی میں بھی سیم تقریباً وہی پروننسیشن ہوتی ہے۔ چوتھا مہینہ کیا ہے؟ ابریل۔ پانچواں مہینہ مئی کا مایو، عربک نیم اس کا کیا ہے؟ مایو۔ چھٹا مہینہ جون، یونیو۔ ساتواں مہینہ یولیو۔ جولائی کا مہینہ یولیو۔ آٹھواں مہینہ اگست کا اگستس۔ نواں مہینہ سپتمبر کا سپتمبر۔ 10واں مہینہ اکتوبر کا اکتوبر۔ 11واں مہینہ نوفمبر۔ آخری مہینہ دسمبر کا دسمبر۔ دوسرا جو گلف کنٹریز میں یوز ہوتا ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے، جس کا پہلا مہینہ المحرم۔ اس کی یہ جو کیلنڈر ہے، یہ جو نام پڑے ہیں، یہ اسلامی ایرا میں صرف نہیں پڑے ہیں، بلکہ یہ پہلے سے بھی یوز ہو رہے تھے۔ اور اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ متبرک خیال کیے جاتے تھے، جس میں لڑائی حرام تصور کی جاتی تھی۔ اس میں سب سے پہلا جو مہینہ ہے جس میں لڑائی بند ہوتی تھی یا حرام سمجھی جاتی تھی، وہ محرم کا ہے، اسی لیے اس کو حرام سے نکلا ہے تو محرم اس کا نام پڑا تھا، جس میں ہر قسم کی لڑائیاں جو ہوتی تھیں وہ منع ہوتی تھیں۔ پہلا مہینہ کیا ہے؟ المحرم۔ دوسرا مہینہ صفر۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نام اس وجہ سے پڑا ہے کیونکہ اس ٹائم میں گھروں میں خوراک ختم ہو جاتی تھی اور گھر خالی ہو جاتے تھے، کیونکہ گھر کے بازی وہ خوراک جمع کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے تھے، تو اس کا نام بھی صفر پڑا ہے۔ تیسرا مہینہ ربیع الاول، یہ شاید اس وجہ سے اس کا نام پڑا ہے، ربیع کے معنی
اسپرنگ یعنی بہار کے ہیں. تو یہ پہلا بہار ہے یا بہار کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی شاید اس ٹائم اس وجہ سے پڑا تھا کیونکہ یہ بہار کے موسم میں زیادہ تر آتا تھا. اسلام سے پہلے یہ صرف قمر ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ مکس اپ ہوتا تھا سورج اور قمری میں چاند کے مہینوں کے حساب سے، کیونکہ اس ٹائم میں جو حج ہوتا تھا وہ ان کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کی بیسک وجہ دو وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ لڑائیوں کی وجہ سے وہ لوگ جن مہینوں میں لڑائی حرام تصور کی جاتی تھی وہ اس سے نکال دیتے تھے. مثلا اگر رجب کے مہینے میں لڑائی منع ہے تو وہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ درمیان سے نکال دیتے کہ نہیں یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ شعبان آ گیا ہے، اور وہ لڑائی کو ایسی ہی جاری رکھتے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو سردار تھے قریش کے یا مکہ کے، وہ حج کو ایسے موسم میں لانا چاہتے تھے جو کہ کاروبار کے حوالے سے، کیونکہ وہ زیادہ تر وہاں جو منڈیاں لگتی تھیں اس میں انٹرسٹ ہوتا تھا ان کو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کاروبار کر سکیں. تو حج کو ایسے موسم میں لے کر آتے تھے جو کہ موسم تھوڑا اچھا ہو اور زیادہ گرمی اور سردی نہ ہو. تو اس وجہ سے وہ اسلام سے پہلے ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. تو ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے جس کے معنی ہے فرسٹ اسپرنگ، جو پہلا بہار. ربیع الثانی یا ربیع الآخر یہ چوتھا مہینہ ہے یعنی دوسرا بہار یا آخری بہار. پانچواں مہینہ جمادی الاولی، جمادی الاولی، اس کی معنی ہے جلسی ہوئی زمین، یا جمادی شاید جمی ہوئی چیز یا جس میں پانی جم جاتا ہو. تو یہ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ دو ہی ہو سکتے ہیں، ایک جلسی ہوئی زمین، یا بالکل وہ زمین جو سخت گرمی کی وجہ سے بالکل خشک ہو گئی ہو، یا وہ مہینہ جس میں پانی بھی برف ہو جاتا ہے. تو اس کی جو تسمیہ کی وجہ ہے وہ یہ دو ہیں، جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری. دوسرا جلسی ہوئی زمین کا جو جلسے ہوئے جو سخت گرمی کا ٹائم ہے اس کا دوسرا حصہ یا آخری حصہ. ساتواں مہینہ رجب. رجب کے معنی ریسپیکٹ اور آنر کے ہیں، عزت. اور وہ مہینہ جس میں یہ دوسرا مہینہ ہے جس میں لڑائی منع ہوتی تھی. لڑائی جو ہے اس ٹائم میں اس کو رجب کا جو ایک میننگ ہے اس کا وہ ہے ہٹانا، ریموو کرنا. کہتے ہیں کہ اس ٹائم عرب لوگ جو ہوتے تھے وہ لڑائی چونکہ منع ہوتی تھی تو اپنے جو اسپیئرز ہیں، جو بالیں ہیں، ان کے جو پل ہوتے ہیں لوہے کے وہ نکال لیتے تھے، کیونکہ لڑائیاں ہوتی نہیں تھی تو وہ شاید ان کو حفاظت کی خاطر یا ان کو نیا کرنے کے خاطر ان کو نکال کے رکھ دیتے تھے. تو اس کو شاید اس وجہ سے بھی رجب پڑا ہے، کیونکہ رجب کا ایک معنی ہے ہٹا دینا، ریموو کرنا. اس کے بعد آتا ہے آٹھواں مہینہ. آٹھواں مہینہ شعبان کا ہے. شعبان کے لفظی معنی ہے اسکیٹرڈ یعنی پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے. اس ٹائم میں عرب لوگ پانی کی تلاش کے خاطر میں جو قبیلے تھے وہ ادھر ادھر بکھر جاتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے. اس وجہ سے اس کا نام شعبان پڑا ہے. شعبان کے بعد 9 مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے. رمضان اسلامی سالوں میں روزوں کا ہوتا ہے، فاسٹنگ کا ہوتا ہے. اس کے لفظی معنی ہے برننگ ہیٹ، بالکل جلسا دینے والی گرمی. شوال کے معنی ہے یہ 10واں مہینہ ہے اور اس کے معنی ہے اٹھی ہوئی. کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں اونٹنیاں بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے جو اکثر بھاگتے ہوئے اپنی دمیں اٹھا لیتے تھے. تو اس وجہ سے اس کا نام شوال پڑا ہے. وہ مہینہ جس میں اونٹنیوں کے بچے جو ہوتے تھے وہ دم اٹھائے بھاگ رہے ہوتے تھے، تو اس لیے اس کا نام شوال پڑا ہے. شوال شیل سے پڑا ہے، شیل کے معنی ہے اٹھانا. 11واں مہینہ جو ہے وہ ذوالقعدہ کا ہے. ذوالقعدہ کا معنی ہے ٹروس یا سیٹنگ کے، سیٹنگ یعنی بیٹھے رہنے کو. یہ بھی ان 4 مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے جو کہ
محرم، رجب اور ذوالقعدہ، یہ تیسرا وہ مہینہ ہے جس میں لڑائی حرام ہوتی ہے، اور صرف اس حالت میں اجازت تھی جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ پر کوئی حملہ کر دے تو آپ کو اپنی جان بچانے کی خاطر لڑنے کی، وہ لڑنا حرام تصور نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہتے ہیں، یعنی بیٹھنے والا، جس میں بندہ یعنی بیٹھے ہوتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ جو آخری مہینہ ہے وہ ذوالحجہ کا، ذوالحجہ حج کا مہینہ جس میں خانہ کعبہ کا حج ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی اسی میں مناسبت سے ذوالحجہ پڑا ہے۔ تیسرا کیلنڈر جو ہے وہ گلف کنٹریز میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ زیادہ تر یوز نہیں ہوتا ہے، اسے آپ یاد بھی کر لیں گے تو کیونکہ استعمال میں نہیں آتا ہے تو بندہ جلدی بھول جاتا ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے یا آپ کو ایک اندازہ ہو کہ یہ مہینے بھی عرب استعمال کرتے ہیں۔ اس کا پہلا مہینہ جنوری کے ساتھ جو مناسبت رکھتا ہے وہ ہے کانون الثانی، کانون الثانی۔ دوسرا مہینہ فیبروری کے ساتھ جو مناسبت رکھتا ہے وہ ہے شباط، شباط، شباط۔ تیسرا مہینہ آذار، آذار۔ چوتھا مہینہ نیسان، نیسان۔ پانچواں مہینہ ایار، ایار۔ چھٹا مہینہ حزیران، حزیران۔ ساتواں مہینہ تموز، تموز۔ آٹھواں مہینہ آب، آب۔ نواں مہینہ ایلول، ایلول۔ دسواں مہینہ تشرین الاول، تشرین الاول۔ 11واں مہینہ تشرین الثانی، تشرین الثانی یا تشرین الثانی۔ دسمبر یا کے ساتھ جو مناسبت رکھتا ہے 12واں مہینہ کانون الاول، کانون الاول۔ تو دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ان مہینوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی، اور تھوڑی پریکٹس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ اس میں جو سب سے ضروری ہے وہ یہی دو کیلنڈر ہیں، جو اسلامی کیلنڈر ہے قمری، اور پہلا جو عربی انگریزی جو سال ہے اس کے ساتھ جو مناسبت رکھتا ہے۔ یہ قدر آسان بھی ہے اور ضروری بھی ہے، تو ان کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی مہینوں کے نام سمجھنے میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔